السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو میں نے اپنے پرانے ریڈرز کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنی دوسرے چینل پہ ان کے لیے ڈیلی نیو ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں گی، وہ اب نہیں آئیں گی۔ یہیں پہ اسی چینل پہ ناول جو ہے وہ روٹین کے ساتھ پوسٹ ہوگا اور نیو ایپیسوڈز بھی اسی چینل کے اوپر آئیں گی۔ ابھی 15 ایپیسوڈ ہوئی ہیں جو پرانی ایپیسوڈ کے اکارڈنگ آلموسٹ 30 ہو چکی ہیں، تو میں نے بھی پارٹس اپلوڈ کیے ہیں۔ تو جلد از جلد تقریباً ناول وہاں پہنچ جائے گا جہاں تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور دوسری بات کہ مجھے پورا دن گزر جاتا ہے اس ناول کی ایڈیٹنگ کرنے میں۔ یہ جو ابھی ایپیسوڈز آ رہی ہیں کچھ لکھی ہوئی ہیں اور کچھ میں لکھ رہی ہوں ساتھ، اس کے باوجود میرا پورا دن ان کاموں میں گزر جاتا ہے۔ میری آئی سائڈ آلریڈی ویک ہو چکی تھی جو اب زیادہ ویک ہو رہی ہے، سارا دن میرے سر میں درد رہنے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کا رسپانس زیرو ہے بالکل۔ تو میں نے کبھی ٹارگٹ نہیں دیا، میرے پرانے تمام لیڈر جانتے ہیں کہ میں ٹارگٹ نہیں دیتی، لیکن آج میں ٹارگٹ دے رہی ہوں 100 لائکس کا اور 50 کمنٹس کا۔ جب تک یہ نہیں آئیں گے نیو ایپیسوڈ نہیں آئیں گے۔ ایک ایپیسوڈ صبح آئی ہے جو اچھی خاصی لانگ ایپیسوڈ ہے، اور ایک ایپیسوڈ یہ اب آئی ہے۔ تو کل ایپیسوڈ تبھی آئے گی اگر آپ لوگوں کے نے ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہوگا، ورنہ ایپیسوڈ پرسوں آئے گی۔ تو اور یقین کریں میرے گھر والے بھی اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم چھوڑ دو، یہ کیوں تم لکھتی رہتی ہو سارا دن۔ آج میں اتنی اپسیٹ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو میں نے اب پتہ نہیں غصے میں کہہ رہی ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں، لیکن میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں کیونکہ میرے گھر والے اب مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ نہیں لکھنا تم نے ناول۔ تو میں پھر بھی لکھ رہی ہوں، تو آپ لوگ ذرا اچھا رسپانس کریں تاکہ مجھے میری محنت کا ایٹ لیسٹ پھل تو ملے۔ آپ لوگوں کا ذرا سا رسپانس دے کے میں خوش ہو جاتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی ایسے اسٹک ہو گئے ہوئے ہیں، نہ لائک نہ شیئر نہ کمنٹس، کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یقین کرنے کا ایپیسوڈ ٹارگٹ کے بغیر نہیں آئیں گی کیونکہ میں بھی بہت اپسیٹ ہوں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ریڈنگ۔ جنوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 15۔ وہ کمرے سے نکل کر زخمی دل زخمی قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ سیکنڈز کا سفر تھا جو 20 منٹ میں طے ہوا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو خوشبخت مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ ارمغان میرا بچہ، تم کب آیا؟ کیا پیارا سرپرائز دیا ہے تم نے اپنی موڑے کو۔ وہ کچن سے نکلی تو سیڑھیاں اترتے ارمغان کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ تھوڑا بڑا کر لو فونٹ اس کا سائز۔ جی موڑے، بس کسی کام سے آیا تھا اور بنفشہ کو بھی حویلی آنا تھا تو سوچا کام بھی کر آؤں اور ساتھ اسے چھوڑ بھی آؤں۔ ارمغان نے فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا، اور جو اس کی اذیت کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ اچھا بنفشہ بھی آئی ہے، مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، خوشبخت خوشی سے بولی تھی۔ اب موڑے میں اب نکل رہا ہوں، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ اپنی موڑے کو گلے لگاتے بولا تو انہوں نے ارمغان کو ناراضگی سے دور دھکیلا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بچہ، تمہارے کون سے ضروری کام ہیں جو ختم نہیں ہوتے؟ آگ لگے تمہارے ان کاموں کو۔ میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا ہے جب سے تمہارا شادی ہوا ہے، ذرا اب بھی حویلی میں نہیں ٹکتا، اور تم پہلے سے ہی شہر والوں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے، 2 بچہ ہے وہ بھی فقط نام کا۔ خوشبخت کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ موڑے میں خبردار، تم نے ایک لفظ بھی اور کہا جب تم آج واپس نہیں جائے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے تمہارے موڑے کا۔ اب تم چاہے جو جی میں آئے کر لے، اگر تم کو جانا ہے تو جا، ہم بھی تمہارا موڑے نہیں ہیں۔ وہ کہتی رخ موڑ گئی تو ارمغان کے دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ اپنی اذیت اپنی موڑے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔
وہ اپنی اذیت میں اپنی موڑے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موڑے، میری لاکھوں کی ڈیل آج کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، ڈیلے ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے جا کر کوشش کرنی ہے کہ شاید تمہارا ڈیل چاہے لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے یا اربوں کا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم اگر آج جائے گا تو ہم تمہارا موڑے نہیں، باقی تمہارا مرضی ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو ارمغان نے ان کا سر اپنے سینے سے لگاتے ان کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ اور یہ نظارے آپ کیوں حویلی میں نہیں ٹکتا؟ ارمغان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شادی کے بعد سے وہ ارمغان سے کٹا کٹا سا رہنے لگا تھا، اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ ارمغان اگر کال کرتا تو وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا، اور اگر حویلی آتا تو حویلی میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ ارمغان نے اپنی پریشانیوں میں کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کرتا پھرتا ہے۔ تم جاؤ آرام کرو، ہم تمہارے لیے کچھ بنواتا ہے۔ نہیں موڑے، اس وقت کچھ بھی کھانے کا دل نہیں، رات کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے۔ ارمغان مسکرا کر انہیں کہنے لگا تو خوش بخت نے اس کے عارض پر ہاتھ رکھا۔ ارمغان نے مسکرا کر اپنی موڑے کو دیکھا تھا، اور پھر ان کے کچن کی جانب جانے کے بعد سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے اپنے کمرے کی جانب گیا تھا، جو شادی سے پہلے تک ارمغان کے استعمال میں تھا، لیکن شادی کے لیے اوپر کا کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا تو اپنا سر دروازے کی پوست پر گڑایا تھا۔ وہ مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا، لیکن فقط دیکھنے کی حد تک، سہنے کے لیے نازک تھا۔ تم کہتی رہی بنفشہ کہ ارمغان مجھے تھپڑ مار لیں، مجھے ڈانٹ لیں، کچھ تو کہیں، لیکن تم میری خاموشی کو نہیں سمجھی تھی۔ کیوں نہیں سنا تھا ان چیخوں کو جو میرے خاموشی کے پیچھے چھپی تھی؟ میں اس روز بھی تمہیں غیر کے حصار میں دیکھ کر مر گیا تھا۔ وہ دکھ میری کچھ بھی کہنے کی شکوہ کرنے کی صلاحیت چھین چکا تھا۔ میری زبان، میرا دل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ تم میری خاموشی کے پیچھے چھپا وہ درد، وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ زہر دیکھ نہیں سکی تھی جو میرے رگوں میں گھل گیا تھا۔ اسے گھولنے والی تم تھی۔ تم نے مجھے محبت کی ایسی سزا دی کہ زہر میری رگوں میں اتر کر مجھے تڑپا رہا تھا۔ اس میں خاموشی سے سانس لیتا رہا، وہ کلامی کرتا اپنے گلے میں پہنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا تھا۔ سانسیں اب سینے میں گھٹنے لگی تھی، آنسو آنکھوں کے کنارے سے بہتے بے مول ہو رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں مضبوط ہوں بنفشہ؟ میں سب سہ کر خاموش ہو گیا تو مضبوط نہیں، کمزور ہوں۔ وہ درد کی انتہا پر دھارا تھا۔ میں کمزور ہوں، نازک ہوں، مجھے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی تکلیف کہنی نہیں آتی، لیکن میں نے کوشش کی، لاکھوں کوششیں کی کہ تم میری اس محبت کو سمجھ جاؤ جو میری آنکھوں میں تمہارے لیے ہے، جو میرے روم روم میں تمہارے لیے بسی ہے۔ لیکن تم نہیں سمجھ سکی۔ کاش تم میرے دل میں ہی جھانک کر دیکھ لیتی۔ وہ ہری بات کہہ کر روتے روتے خود پر احساسیہ ہنسا تھا۔ تم کیسے سمجھتی؟ تم نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا، میری اتنی ناقدری کی تم نے۔ کیا اتنا سستا تھا میں، اتنا بے مول تھا کہ اتنی سستی تھی میری محبت؟ وہ دھارا تھا، بالوں کو کسی مجنوں کی مانند جھنجھوڑنے لگا تھا۔ میں تم پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا، اپنا آپ لٹاتا رہا، لیکن تم نے میری مٹی برابر بھی قدر نہ کی۔ وہ روتا بچوں کی طرح بے لگتا اپنی شرٹ اپنی تن سے جدا کر گیا تھا۔ سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ڈریس پینٹ میں سے لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ میں کیسے بھول گیا کہ تم میری محبت میں، میرے دل میں، میرے گھر میں قید تھی، اور قیدی کبھی بھی اپنی قید سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ چاہے جتنی بھی حسین کیوں نہ ہو۔ پرندہ چاہے مالک سے جتنی بھی محبت کرے، پنجرے سے رہائی پاتے ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا نم آنکھوں سے گہرے کش بڑھنے لگا تھا۔ تم نے تو مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی بنفشہ، مجھ سے محبت کرتی تو یوں سر عام بے وفائی نہ کرتی۔ پتہ ہے مجھے بڑا مان تھا، غرور تھا اپنی محبت پر، اپنے اس دل پر۔ میں دعوے سے اپنے دل کو یہ بات کہتا تھا کہ تیری محبت کی تپش اس تک ضرور جائے گی، تیری محبت کی چنگاریاں اس کے دل میں ابھی اٹھیں گی۔ اپنے دل میں امید کا دیا جلاتے جلاتے میں نے اپنے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ میرا دل اس تکلیف سے سیاہ ہو گیا
اس تکلیف سے اٹھنے والا دھواں میری ذات کو دھندلا کر گیا، میری روح زخمی ہو گئی۔ اس روز اس کے بازو میں مچل کر تم نے میرا دل توڑا تھا، آج میرا غرور بھی توڑ دیا۔ اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور جلا ہوا سگریٹ دیکھتے اسے اپنی کلائی پر لگانے لگا تھا، لیکن کلائی میں ذرا برابر درد نہیں اٹھی تھی، کیونکہ سینے میں دھڑکتا قلب اس کلائی کے درد سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ اپنے دل کی بغاوت پر اپنا وہی سگریٹ اپنے دل کے مقام سے جوڑنے لگا، اسے عجیب سا مزہ اور سرور آنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار ایک شاعر کو سنا تھا کہ میرے زخمی دل کو نمکدان میں رکھو کہ اسے سکون آئے۔ اس بات کو سوچتا گھنٹوں ہنستا گہری سوچوں میں تھا کہ زخمی تکلیف شدہ دل کو مزید تکلیف دے کر سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ ایسی ہی سچویشن کا شکار تھا، دل کے درد کو نظر انداز کرنے کے لیے اسے بھی یوں ہی سکون آنے لگا تھا، سکون ملنے لگا تھا، اور پھر سے سگریٹ سلگاتے کش بڑھ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے کمرے میں نکلنے کا سوچا، اس کی روح فنا ہو رہی تھی، اس کا سارا غرور ہاتھ میں مل گیا تھا۔ وہ جو بڑی شان سے گردن اکڑا کر چلتا تھا، وہ سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ وہ ایک طاقتور جوان شیر کو لمحوں میں ایک زخمی شیر بنا چکی تھی۔ بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی بنفشہ، کیونکہ بے وفائی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، اور میں تمہارے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک گناہ تم نے کر دیا ہے، مجھ سے بے وفائی کر لی ہے، لیکن دوسرا گناہ میں نہیں کروں گا۔ میں تم جیسی بے وفا عورت کے لیے اپنے آنسو نہیں بہاؤں گا۔ جو ڈر میرے دل میں تمہاری بے وفائی کا ہمیشہ سے پنپتا رہا ہے، وہ آج ختم ہو گیا ہے، کیونکہ تم میرے ڈر پر، شک پر یقین کی مہر لگا چکی ہو۔ مجھے تمہاری بے وفائی کا اندازہ تو تھا ہی، لیکن پھر بھی ایک مبہم سی امید بھی تھی۔ وہ امید اس اندازے پر بھاری تھی، میری خواہش تھی کہ تم مجھے غلط ثابت کر دو، تم مجھے انکار کر دیتی، مگر یوں رسوا نہ کرتی، اپنی محبت کا یقین دلا کر مجھے یوں زہر تو نہ پلاتی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے بہتے سیال روک نہیں پا رہا تھا، آنکھیں لہو چھلکانے کو بےتاب تھی، دل پھٹ کر رگ رگ میں لہو پھیلنے کو بے قرار تھا۔ کیسے کہانیوں میں، فلم ڈراموں میں درد کی انتہا پر لوگ نہ جانے کیسے مر جاتے ہیں، مجھے تو درد کی انتہا عبور کیے بھی ایک عرصہ گزر گیا، لیکن میں زندہ ہوں، میرے دماغ کی رگیں نہیں پھٹی، میرے ناک سے خون نہیں بہا، میں زندہ ہوں۔ بنفشہ دیکھو، میری سانسیں نہیں تھمی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ عزیز سے تڑپتا چھت کو دیکھتا، اس سے مخاطب تھا جو اس کی روح کی مکین تھی اور اس میں بسی تھی، دماغ میں جیسے آگ سی جل رہی تھی۔ دائیں جانب کن پٹی پر رگ تیزی سے پھڑپڑا رہی تھی۔ اس نے جس روز بنفشہ کو پہلی بار ولی کے ساتھ دیکھا تھا، سگریٹ نوشی کرنا بڑھا دیا تھا، وہ ہنستا مسکراتا چاہ کر بھی وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اس دن پہلی بار اس کے دل میں درد اٹھا تھا، اس کے بعد آج اس کی ولی کے ساتھ موجودگی کا سن کر اٹھا تھا۔ وہ اس روز سے شدید پریشر میں تھا، لیکن سب بلا کر نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنسو پلکوں سے بہتے دھارے میں جذب ہو رہے تھے، کمرے میں سگریٹ کا دھواں بڑھ چکا تھا، شرٹ ایک جانب گری تھی، وہ دماغ میں اٹھتی تکلیف کے باعث سب کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا، وہ سونا چاہتا تھا، لیکن نیند بھی بے وفائی کر رہی تھی۔ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑے گا، اس دل کو مارنا پڑے گا، اب یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم سے جدائی موت ہے، تمہارے بغیر رہنا ناممکن ہے، لیکن اسے ممکن کرنا پڑے گا، ورنہ ایک موڑ پر آ کر تم مجھے دگنی اذیت پہنچا کر چھوڑ دو گی، تب نہ برہم رہے گا نہ سانس، دل اور روح تو زخمی کر ہی چکی ہو، بچا کچا برہم اور سانسیں مجھے میری بوئی موڑے کے لیے لوٹا عنایت کر دو۔ بنفشہ، میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میری زندگی کبھی ہاری نہیں رہے گی، بنفشہ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں میری جگہ کبھی خالی نہیں رہے گی، یہاں میں منظر سے غائب ہو جاؤں گا، وہاں میرے رقیب میری جگہ پڑا بیٹھیں گے، تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی، اور ہوگی بھی کیوں، ایسا کیا ہے مجھ میں، لیکن میری مورے کا دل پہلے ہی ویران ہے، وہ میری کمی برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے ان کے لیے جینا ہے، مجھے ان کے لیے کچھ سانسیں بچا کر رکھنی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا، آنسو پیچھے دھکیلتا، وہیں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ اس کی شکستہ حالت کوئی دیکھ لیتا تو چینک اٹھتا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا، وہ آزمایا جا رہا تھا، وہ چھت کو دیکھتا جا رہا تھا۔
میں تمہارے دل، تمہاری آنکھوں، تمہارے درد، تمہارے گھر، تمہارے گاؤں، تمہاری گلیوں، تمہارے شہر، تمہارے وطن سے نکل جاؤں گا بنفشہ ارمغان. اللہ نے تمہیں چاہا ہے اور بہت چاہا ہے، تمہیں چاہے گا اور بہت چاہے گا، لیکن تم پوچھو گی تو مکر جائے گا. وہ درد کی انتہا پر مدم مگر شکستہ زخمی لہجے میں مسلسل سیلنگ کو دیکھ کر لفظ توڑ توڑ کے مدم آواز میں بولا تھا. ہاتھ میں پکڑا زہر کا شعلہ انگلیوں کو جلا رہا تھا. ٹھنڈی زمین جس میں موجود ان کو منجمد کر رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی. تو ایپیسوڈ مجھے پتا تھا اسی شارٹ ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کر دیں. اور دوسری بات، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی سوری بول رہی ہوں. اور جو میں نے ٹارگیٹ دیا ہے نا، وہ آج پلیز کمپلیٹ کر دے تاکہ کل بھی ایپیسوڈ ہے. آج 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل گئی ہیں، اور اب جو ناول ہے وہ بہت امیزنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے. ارمغان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ بنفشہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو آپ کو ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا. بائے بائے، اللہ حافظ.